ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 13ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ عاقفہ جب سے انشرا سے مل کر آئی تھی، اس کی حالت اور اس کی نانی کی تیور اور بد اخلاقی نے اس کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا کہ ایک طرف اس کی بگڑی ذہنی حالت نے اس کو متوش کر دیا تھا، تو دوسری طرف اس کی نانی کی مشکوک ہٹ درمی پتہ دے رہی تھی کہ وہ بے ضمیر و بے ایمان عورت، جس کی نگاہوں میں نہ رشتوں کا تقدس تھا، نہ دوستی کا احترام ملحوظ تھا، وہ روپے کی ہوس میں کچھ بھی کر گزرنے کو برا سمجھنے والی نہ تھی۔ اس کے لالچ نے ہی انشرا کو اس حال تک پہنچا دیا کہ وہ شوخ و چنچل، کسی سے نہ ڈرنے والی لڑکی، شدید ذہنی مریض بن کر رہ گئی تھی۔ عاقفہ، اس طرح رونے سے مسائل کا حل نہیں نکلتا۔ جب سے انچی کے پاس سے آئی ہو، روئی جا رہی ہو۔ آنسو کبھی مسئلے کا حل ثابت نہیں ہوتے۔ اور بانو نے قریب بیٹھتے ہوئے پیار سے کہا، ممی آپ انچی کی حالت دیکھیے، پھر آنسو آپ بھی ضبط نہ کر سکیں گی، وہ بالکل ہی بدل گئی ہے، بہت عجیب، بے حد اجنبی ہو گئی ہے۔ عاقفہ ماں کے سینے سے لگ کر کہنے لگی، میں بنا دیکھے ہی اس کی حالت محسوس کر رہی ہوں۔ بلندی پر پرواز کرنے والے پرندے کے پر کاٹ کر جب اسے کیچڑ میں پھینک دیا جائے تو اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے، نہ وہ اڑ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، صرف سسک کر ہی رہ جاتا ہے۔ پھر انشی تو انسان ہے، بہت اعلیٰ اور مضبوط کردار کی معصوم لڑکی، اس پر جو قیامت ٹوٹی ہے وہ اس کی انا و عزت نفس کو ریزہ ریزہ کر چکی ہے۔ وہ اندر سے مر گئی ہے، اور اس کی موت کی ذمہ دار صرف اس کی نانی ہی نہیں، نوفل بھائی بھی ہیں۔ نامعلوم کیوں ان کے اندر عورتوں سے نفرت بھری ہوئی ہے، اور انچی سے وہ پہلے دن سے ہی بغض دل میں لیے بیٹھے تھے۔ اب یہ قدرت کا مذاق سمجھے یا انچی کی بدقسمتی کہ اس کی نانوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کی، تو ایسے شخص سے جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور انہوں نے سوچے سمجھے بغیر ہی اپنے دل کی بھڑاس نکال کر پاگل کر دیا اس کو۔ نامعلوم کس عورت کا بدلہ میری بے قصور بہن سے بڑے بھیانک انداز میں لیا ہے۔ آپ کے بابا ایک ہفتے بعد واپس آئیں گے قافلے سے، پھر وہ کوئی حل نکالیں گے، ان کی غیر موجودگی میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بھی انشرا کی طرف سے فکر مند و مضطرب تھی۔ ایک ہفتہ بہت ہوتا ہے ممی، اس عرصے میں انچی کی نانی نہ جانے کیا کر گزرے۔ وہ بکھرے بال سمیٹتی ہوئی گویا ہوئی، اللہ کے سپرد کر دو بیٹا، اور بانو نے تسلی دی۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے ممی، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، راستے پر چل کر ہی منزل ملتی ہے۔ اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والوں کی مدد اللہ بھی نہیں کرتا ہے۔ ہمیں انچی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے۔ کس طرح بیٹا، جبکہ وہ خود تعاون کرنے کو تیار نہیں، اور ایسے میں جہاں آرا بیگم ہماری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گی۔ کچھ بھی ہو، میں انچی کو اس ظالم و لالچی عورت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی، خواہ میں مر بھی جاؤں تو پرواہ نہیں۔ اللہ سب اچھا کرے گا میری بیٹی، تمہارا جذبہ، تمہاری محبت رائیگاں نہیں جائے گی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ زرقا اور یوسف چند دنوں میں عمرہ کی ادائیگی کے بعد وطن واپس آ رہے تھے۔ ان کی آمد کی خبر نے نوفل کو حشاش بشاش کر دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی واپسی کی خوشی میں اس نے گرینڈ پارٹی کا اہتمام رکھا تھا۔ جب وہ انویٹیشن کارڈ بابر کو دینے گیا تو خلاف معمول وہ بے حد پریشان و فکر مند ملا۔ اس کے اصرار پر وہ عاقفہ کی زبانی سننے والی ساری کہانی سناتا چل گیا جو کچھ دیر قبل ہی عاقفہ نے فون پر سنائی تھی۔ بہت عجیب بات ہے اور تکلیف دے بھی، جس کو سن کر تم مسکرا رہے ہو یار۔ ایک لڑکی کی لائف تمہاری وجہ سے تباہ ہو گئی، وہ زندگی سے بھرپور لڑکی، کتنی بہادر و غیور تھی، جو تمہاری انا و خود غرضی کی بھینٹ چڑھ کر کیا سے کیا ہو گئی، اور تم مسکرا رہے ہو۔ اس کے وجہ چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ تھی، گویا اس کا کوئی لفظ اس کو متاثر نہ کر سکا ہو، یا وہ کوئی جوک سنا رہا ہو۔ تم کیا چاہ رہے ہو؟ یہاں بیٹھ کر روؤں، یا جا کر اس کے آنسو پونچھوں اور کہوں آئی ایم سوری، مجھے تمہیں آئینہ نہیں دکھانا چاہیے تھا، تمہاری اوقات نہیں بتانی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تم پھر وہی بات کر رہے ہو، تم کو اپنے عمل پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ اس کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، پڑھائی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، زندگی کی خوبصورتی سے دور ہو گئی ہے وہ۔ کسی نے مثال دی ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے تو اس مناسبت سے اس کا جامع میں نہ ہونا ہی اچھا ہے، وگرنہ۔ شٹ اپ یار، تم اتنے سنگ دل تو کبھی نہیں تھے۔ تم نے عورت ذات کا احترام نہیں کیا تو بے عزتی بھی کبھی نہیں کی۔ عورت کی بات ہوتی ہے، ہر کوئی عزت کے لائق کہاں ہوتی ہے۔ وہ کولڈ ڈرنک کے سپ لیتا ہوا بے اعتنائی سے بولا، یار اس میں انشرا کا کیا قصور کہ وہ غلط گھر میں پیدا ہوئی، اور اس بڑھیا نے جو تمہارے ساتھ فراڈ کیا تھا وہ اس سے بھی قطعی طور پر ناواقف تھی۔ یہ بات تو عاقفہ کو بالی نے بتائی، جو اتفاقاً اس بڑھیا کی بات سن چکی تھی جو وہ اپنے پارٹنر سے کر رہی تھی۔ بابر کی سماعتوں میں اب بھی عاقفہ کی سسکیاں گونج رہی تھی، انشرا کے متعلق بتاتے ہوئے اس کے ہر لفظ سے سچائی و درد ابھر رہا تھا، اور انشرا جیسی پراعتماد و شوخ و چنچل لڑکی کی ایسی حالت کا تصور ہی بابر کے حساس دل کو مضطرب کر گیا تھا۔
پہلے اس کو یقین نہیں آیا کہ اس کی نانو ایسا اس کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ پھر بالی کے مشورے پر اس نے تم سے تصدیق کرنی چاہی تھی اور تم نے ایسی تصدیق کی، اس کی انا وقار اور اس کی خودداری اور نسوانیت لمحے بھر میں راکھ کر دی۔ جذبات سے اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، جانور کو بھی ذبح کرنے سے قبل ایک نگاہ ترحم ڈال لیتے ہیں۔ تم کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو رہے ہو۔ شاید تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی عزت موجود ہو، لیکن میرے دل میں ایسا کچھ نہیں۔ میں ایسی لڑکیوں کی عزت نہیں کرتا جن کو نوٹوں کے عوض کوئی بھی حاصل کر سکتا ہو۔ نیکسٹ ٹائم میں کوئی آرگیومنٹ نہیں چاہتا۔ تم سے کچھ کہنا پتھر سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس کے سنگ آکفا کی طرف کاٹ دینے جانا تھا۔ بھوت بھوت بھوت، وہ اس کو دیکھ کر چیخنے لگی تھی۔ ماں زید نے لمبی جست بھری اور دوسرے لمحے اس کے کھلے منہ پر اپنا ہاتھ جما دیا۔ وہ ایک ہاتھ منہ پر جمائے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو جکڑے گھسیٹتا ہوا کچن میں لے آیا اور غصے سے کرسی پر پٹخا دیا۔ کس نے کہا تھا اس وقت روم سے نکلو؟ وہ گھر آیا۔ سارا دن پورے گھر میں مارچ پاس کرتی پھرتی اور رات کو ان سبتوں میں زمین کو اپنے وجود سے پاک رکھا کرو۔ وہ ابھی تک گمسم تھی، حواس گمشدہ تھے کہ اصلی بھوت نہ سہی، زید اس کے لیے کسی بھوت سے کم بھی نہ تھا۔ پورا جسم دھڑکن بن گیا تھا اور وہ جو ماں کی کڑوی کسیلی باتیں سر جھکائے خندہ پیشانی کے ساتھ سنتا رہا تھا، دل کی بھڑاس وہ اس پر نکال رہا تھا، بے بھاؤ سنا رہا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی، اس کے مومی رخساروں پر لرزا سیاہ گھنی پلکوں کا جنگل اور اس جنگل میں اٹھنے والی اس کی اچانک برہم نگاہیں پٹکنے لگی تھی۔ لمحے بھر کو وہ دم بخود سا رہ گیا تھا، نشتر چلاتی زبان رک گئی تھی، دل عجیب سوچ سے کروٹیں بدلنے لگا تھا۔ کیا سحر تھا ان سیاہ گھنی پلکوں کے جنگل میں۔ نگاہیں جب بھی اٹھتی ہیں پھر واپسی کا سفر بڑا کٹھن و دشوار ہوتا تھا۔ گیٹ آؤٹ۔ لہجے میں برہمی کی شدت کم تھی۔ وہ جو بے حس و حرکت بیٹھی تھی تیزی سے اٹھی اور اس تیزی سے اٹھنے کے نتیجے میں کرسی زور سے کھسک گئی تھی۔ ریلیکس، تایا جان کے خیال سے ہی میں خاموشی سے کافی بنا رہا تھا، مگر نامعلوم تم کیسی شارپ سماعتیں لے کر آئی ہو کہ معمولی آواز پر بھی روم سے باہر آ گئی۔ اور اگر تمہیں اتنا ہی گھر کی نگرانی کا شوق ہے پھر خود کو بہادر بھی بناؤ۔ انسان تم کو بھوت دکھائی دیتے ہیں۔ اگر تمہارا منہ بند نہ کرتا تو تم نے رات کے اس وقت میرے لیے مزید پرابلم کریٹ کر دینی تھی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کافی کے ساتھ دل کی بھڑاس بھی نکال رہا تھا۔ بلو پینٹ پر لیمن کلر کی شرٹ گونیا تک سلیوز فولڈ تھی، براؤن بال بے ترتیب تھے، کئی دنوں سے اس نے شیو بھی نہیں کی تھی۔ اس کی بکھری بکھری حالت بے سکون ذہن کی خماس تھی۔ اس نے آج سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا اور شاید کئی راتوں سے پوری نیند سے محروم تھا۔ وہ سب کا خیال رکھتا تھا، ہر لمحہ ہر ایک کی خدمت کے لیے کوشاں۔ اگر دشمنی تھی تو صرف اس سے تھی، وہی ایک ناپسندیدہ ہستی تھی۔ وہ کافی لے کر نکل گیا تھا، اس کی طرف دیکھے بنا ہی۔ سدھا کا دل نہیں مانا، وہ سمجھ گئی اس کو بھوک لگ رہی ہے، تبھی وہ کافی بنانے آیا تھا۔ اور صرف کافی بھوک کا مداوع کبھی نہیں ہوتی۔ اس نے جلدی سے فریزر سے شامی کباب نکال کر فرائی کیے، بریڈ کو گرم کر کے دیگر لوازمات کے ساتھ ٹرے میں سیٹ کر کے وہ کچن سے نکل آئی تھی کہ اس کے کمرے میں جانے سے قبل وہ یہی اہتمام کر سکتی تھی۔ اور وہ سیڑھیاں چڑھ ہی رہا تھا جب اس نے ٹرے اس کی طرف بڑھائی تھی جو اس نے خاموشی سے تھام لی تھی۔ شامی کباب اس کی فیوریٹ ڈش تھی اور رات کے اس پہر لگنے والی شدید بھوک کو کبابوں کی خوشبو نے اور بڑھا دیا تھا۔ اوہ، یہ کیا میں سوچ رہا ہوں، ایک ناممکن بات، تمہیں شرم آنی چاہیے، جذبات کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے اس نے کہا۔ طوفان آیا تھا، تباہ و بربادی دل و دماغ کے ہر گوشے میں پھیلی تھی۔ اس کی ذات اور ہستی تنکوں کی طرح بکھر کر رہ گئی تھی۔ عرش سے فرش اور فرش سے پاتال کے سفر نے اس کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کئی دنوں تک وہ یقین و بے یقینی، استجاب و ملال کے بھنور میں ڈوبتی ابھرتی رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا خود کو اس سچ پر راضی کرنا کہ اس کی ماں کوئی شریف زادی نہیں، طوائف زادی تھی۔ وہ کسی نیک عورت کی نہیں، ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ دل و دماغ نے اس اذیت ناک حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ خود سے نگاہ نہ ملا پا رہی تھی، آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا، روشنی سے نفرت ہو گئی تھی، خود سے گھن آنے لگی تھی۔ زندگی کا خاتمہ کرنا چاہا لیکن کسی صورت کامیاب نہ ہوئی کہ بالی اس کا سایہ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ سوتے میں بھی معمولی سی جنبش پر اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ کئی ہفتے اس نے ہوش و حواس سے عاری گزارے تھے، پھر بالی کی محبت اس کو حواسوں میں لانے لگی تھی اور حواس جیسے جیسے بیدار ہونے لگے تھے اس کا یہاں دم گھٹنے لگا تھا، ہر جگہ وحشت و اجنبیت محسوس ہونے لگی تھی۔ دیکھو میری بات سنو، کئی ہفتوں سے تم دنیا سے ناتا توڑے بیٹھی ہو، سوگ منا رہی ہو، واویلا کر رہی ہو۔ اب مجھے بتاؤ تم کو کیا فائدہ ہوا یہ سب کرنے کا؟ تمہاری تقدیر بدل گئی، بلدیت کے کھانے میں کسی باپ کا نام آ گیا، تمہیں جائز اولاد ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا،
جہاں آرا نے ایک عرصے سے اس کو اس کے حال پر چھوڑا ہوا تھا، خاموشی سے اس کو اپنی اصلیت کو قبول کرنے کا موقع دیا تھا۔ وہ زرق نگاہوں معاملہ فہم تھی۔ اس دشت کی سیاہی میں ہی ان کے سیاہ بال سفید ہوئے تھے۔ بخوبی جانتی تھی جب مچھلی جل سے نکلتی ہے، خوب مچلتی ہے، تڑپتی ہے، سسکتی ہے اور آخرکار ساکت ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اب چپ تھی، کسی ایسی جھیل کی مانند جس کی تہہ میں لاکھ طوفان مچل رہے ہوں مگر سطح پرسکون و پرامن دکھائی دیتی ہے۔ آج کئی ہفتوں بعد وہ لان میں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی۔ ماں انہوں نے لاڈ بھرے لہجے میں اس کو سمجھانے کی ٹھانی تھی۔ میری ماں طوائف تھی، وہ ایک عورت بن کر گھر بھی بسا سکتی تھی۔ اگر عورت بن کر گھر بسانے کی کسی ایک مرد کی وفادار رہنے کی اہلیت نہیں تھی، پھر وہ ماں کیوں بنی؟ میری پیدائش سے پہلے ہی دنیا میں آنے کے میرے راستے مسدود کر دیتی، اور ایسا ممکن نہ تھا تو پھر پیدا ہوتے ہی میرا گلا کیوں نہیں دبایا؟ کسی گندے نالے میں ڈال دیتی، کچرے پر پھینک آتی، وہاں کتے بلی کھا کر اس دنیا کو میرے ناپاک وجود سے پاک کر چکے ہوتے، میں یہاں پل پل مرنے کے لیے زندہ نہ رہتی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی رکھتی تھی۔ تمہارے سب سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے انشی، عورت طوائف بن کر ہر معتبر رشتہ کھو دیتی ہے۔ عورت طوائف تو بن سکتی ہے، طوائف بن کر عورت نہیں۔ یہ صرف آپ کی ذہنی اختراع ہے۔ اگر کوئی خود کو بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے۔ برائی سے اچھائی کی طرف سفر کٹھن و دشوار ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ آپ نے اور اس عورت نے کبھی گندگی سے نکلنے کی صحیح کی ہی نہیں ہوگی کہ جس طرح آپ کا دین و ایمان دولت ہے، اسی طرح وہ عورت بھی دولت کی پوجا کرتی ہوگی۔ وہ ذہنی انداز میں بول رہی تھی اور جہاں آرا کے تیور بگڑنے لگے تھے، وہ دیواروں سے جالے صاف کر کے فارغ ہوئی تھی۔ نامعلوم کی سمت سے پٹ سے کوئی شے اس کے سر پر آ گری تھی۔ اس نے سر پر ہاتھ بھرا تو کوئی گلگلی سی شے اس کے ہاتھ میں سمٹ آئی تھی، جس پر نگاہ پڑتے اس نے اسے دور اچھالا اور ساتھ ہی اس کی چیخوں سے ماحول گونج اٹھا تھا، اور ساتھ ہی اندر داخل ہونے والے شاہ زیب کے کہکے بھی۔ صوفیہ اور زمرد گھبرا کر وہاں آئی اور ان کے پیچھے زید بھی، جو سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں تھم گیا تھا۔ بلو کارپٹ پر زرد رنگ کی موٹی ربڑ کی چھپکلی پڑی دکھائی دے رہی تھی اور وہ کچھ فاصلے پر اس کا بازو تھامے خوف زدہ کھڑی تھی۔ توبہ ہے بھائی، دم نکال کر رکھ دیا، ایسے چیخی ہے کہ چھپکلی نہ ہوئی، کوئی ببر شیر آ گیا ہو، انتہا کی ڈرپوک لڑکی ہے، صوفیہ نے سر ہلاتے ہوئے خفگی سے کہا۔ زمرد مسکرا کر رہ گئی تھی شاہ زیب کی شرارت پر۔ آئی ایم سو سوری سسٹر، مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنا ڈرتی ہو۔ اس کے لبوں پر ہنسی اور آنکھوں میں شرارت تھی۔ ارے یہ کس سے نہیں ڈرتی؟ چھپکلی، کاکروچ، مینڈک، اندھیرا، تنہائی، بادل کی گرج، بجلی کی چمک سے صوفیہ ادھوری نماز چھوڑ کر آئی تھی۔ تیز تیز چلنے کے باعث ان کا تنفس بے قابو ہو رہا تھا۔ یہ آپ کی شرارت تھی، میری بیٹی کو خوف زدہ کر دیا۔ وہ سودا کا ہاتھ پکڑ کر شاہ زیب سے گویا ہوئی، جو اندر آتے زید کو دیکھ کر جھیم گیا تھا۔ تائی جان، میں دیکھ رہا تھا یہ کتنی بہادر ہے، آخرکار زندگی اس کو ایک مگر مچھ انسان کے ہمراہ گزارنی ہے، مگر یہ ربڑ کی چھپکلی سے بھی ڈرتی ہے۔ پھر اس مگر مچھ کے ساتھ زندگی کس طرح گزارے گی؟ مگر مچھ نہیں، ریچھ ہے وہ۔ میں اس سے سودا کی شادی کرنے والی نہیں ہوں بھائی صاحب، میں نے خواہ ان ماں بیٹے کو تسلی دی ہوئی ہے، وگرنہ مجھے معلوم ہے پیارے میاں اپنی ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہی ہوں گے۔ صوفیہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ زید کو وہاں دیکھ کر سودا بھی ماں کے پیچھے چلی گئی تھی، جبکہ وہ تینوں وہاں رہ گئے تھے۔ تائی جان، یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ پھپھو تو بالکل بھی پیارے میاں کو پسند نہیں کرتی، اور وہ کسی طور بھی سودا کی شادی وہاں کرنے پر راضی نہیں ہے، اور ادھر پیارے میاں سوتے جاگتے سودا کو اپنانے کے سپنے دیکھ رہے ہیں۔ وہ زید کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ صوفیہ نے ہمیشہ جذبات سے کام لیا، اس دور میں اچھے رشتے ملتے ہی کہاں ہیں، پھر وہ لڑکا کچھ پھر بھی ضرور ہے، مگر قبول صورت ہے، اعلیٰ اخلاق و باشعور ہے۔ سودا سے جو اس نے باہر ملاقات کرنے کی بات کی تھی، اس پر وہ معذرت کر چکا ہے، اور جو اپنی غلطی تسلیم کر لے، معافی مانگ لے، میری نگاہ میں وہ معتبر انسان ہے۔ زمرد بیگم نے مطمئن انداز میں کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن پھپھو اس کو اپنے داماد کے روپ میں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتی ہیں، اور سچ پوچھیے تو مجھے بھی وہ شخص سودا کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، اس کے ساتھ تو کوئی اور ہی جچتا و سجتا ہے۔ وہ کن اکھیوں سے زید کی طرف دیکھتا ہوا گویا ہوا۔ اگر آپ کی اور تایا کی مرضی ہے، پھر دیر کس بات کی، ابھی منگنی کر دیں اور ایگزام کے بعد شادی کر کے معاملہ ایک طرف کریں۔ اس نے شاہ زیب کی نگاہوں کو اگنور کر کے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یوسف اور زرکا کی آمد اس کے لیے بہاروں کی واپسی تھی۔ ایک مدت بعد اس کو سب نے مسکراتے بلکہ ہنستے ہوئے بھی دیکھا تھا، وگرنہ ہنسنا درکنار وہ مسکراتا ہی شاذ و نادر تھا۔ لیکن یوسف صاحب کے بعد وہ زرکا کے ساتھ کسی چھوٹے بچے کی طرح ہی رہا تھا، اور وہ بھی کسی کم سن بچے کی مانند اس کو سینے سے لگا کر رکھی ہوئی تھی، برابر پیشانی پر بوسے دے رہی تھی۔ ماما، سنا تھا گھر ماں کے بغیر قبرستان کی مانند ہوتا ہے، یہ بالکل سچ ہے، آپ کے بنا یہ گھر ہی کیا، میرا دل بھی قبرستان بن گیا تھا، جہاں عرص و سناٹا تھا، ویرانی تھی، خاموشی تھی۔
یوسف صاحب کسی دوست سے ملنے ڈرائنگ روم میں گئے تو وہ ان کے نرم و ملائم ہاتھوں کو تھامتا ہوا عقیدت مند لہجے میں بولا، بہت ہی بدقسمت عورت تھی شبانہ جو نوفل جیسے بیٹے کی قدر نہ کر سکے، جس کی محبت و چاہت کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ وہاں آتی سامیہ مسکراتی ہوئی گویا ہوئی، اس خوشی کے موقع پر آپ اس عورت کا ذکر کیوں کر رہی ہیں آنٹی؟ خوشی و طمانینت گویا ایک سیکنڈ میں اس کے چہرے سے نوچ لی گئی تھی۔ جہاں آپ ہوگے وہاں شابانہ کا ذکر بھی ہوگا۔ آفٹر آل آپ کے جنم اسی عورت کی کوکھ سے لیا ہے جس کا آپ نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے، بیکاز سگی ماں وہی عورت ہے آپ کی۔ یہ وہ کڑی سچائی تھی جو عکس بن کر اس کے ساتھ رہتی تھی۔ جنم دینے والی سے زیادہ حق پالنے والی کا ہوتا ہے۔ میں نے نوفل کو اولاد سے بڑھ کر محبت دی۔ اب لوگ یہ یاد رکھتے ہیں کہ نوفل میرا بیٹا ہے۔ بائی دا وے، لوگ آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ کے عقب میں کیا ہے اس سے کسی کو بھی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اور شابانہ کون تھی؟ ماضی کی گرد نے اس کو سب کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ رواں وقت میں سب کو یہ ازبر ہے کہ میں نوفل کی ماں ہوں۔ زرکا نے اپنے ہاتھوں پر نوفل کی ڈھیلی پڑتی گرفت کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اس کی خوشی سے چمکتی آنکھوں میں ایک دم اترتی سرخی ان کو اپنی ممتا پر ضربے لگاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ متانت سے کہتی ہوئی اس کی ڈھال بن گئی، آپ واقعی بہت لکی ہیں بھابھی، جو نوفل جیسا خوبرو اور فرما بردار بیٹا آپ کو ملا۔ ایک لاریب ہے جن کا بچپن ہی ختم نہیں ہو رہا۔ وہ ساڑی سنبھالتی ہوئی سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ محض تمہاری سوچ ہے، وگرنہ تم بھی جانتی ہو بچپن کی حدود و قیود سے وہ ایک عرصہ ہوا آزاد ہو چکا ہے۔ بہتر اس کی شادی کی صحیح کرو سب کے لیے، اور اس گھر کی خوشیوں کے لیے بہت دعائیں کی ہیں میں نے۔ وہ پیار بھری نگاہ کسی گہری سوچ میں گم نوفل پر ڈالتی ہوئی گویا ہوئی، دیکھتے ہیں کب قبولیت کی منزلیں عبور کر کے ہم تک پہنچتی ہیں۔ آج آپ لوگ آئے ہیں اور کل ہی آپ نے پارٹی رکھ دی ہے، کم از کم ایک ہفتے تو ریسٹ کرنا چاہیے تھا۔ پھر آپ تو جانتی ہیں ہماری پارٹی میں بن بلائے لوگوں کا بھی ایک ہجوم ہوتا ہے، آپ ملنے ملانے کی فارمیلٹی میں تھک جائیں گی۔ وہ تراشیدہ بالوں کو انگلیوں سے سنوار رہی تھی۔ وہاں پر اب خالصتاً عورتوں والی گفتگو شروع ہو گئی تھی۔ وہ زرکا سے رات میں ملنے کا کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ چند لمحوں قبل دل جس مسرت و امتساط سے دھڑک رہا تھا، وہاں ایک نام نے گویا صفِ ماتم بچھا دی تھی۔ یہی ہوتا تھا جہاں وہ سب بھلا کر زندگی سے خوشیاں کشید کرنا چاہتا، وہی شابانہ نام کا بے رحم خنجر نوزائیدہ خوشی کو قتل کر دیا کرتا، اور اس کے اندر اترتی بیزاری، غصے اور رنج گہری سنجیدگی بن کر اس کے روم روم میں سرایت کرتا چلا جاتا۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ دل میں اترنے والی وحشتوں سے گھبرا کر کار لے کر نکلا تھا۔ ماں بابر کی کال آ گئی۔ وہ اطلاع دے رہا تھا کہ عاقفہ نے اس کی دعوت قبول کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ اس کو ایک اور دھچکا لگا تھا۔ عاقفہ کو تم نے بتایا نہیں کہ میں کارڈ دینے اس کے گھر گیا تھا؟ وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے، اس لیے کارڈ میں نے تم کو دیا تھا۔ ہاں، میں نے ساری بات بتائی تھی اس کو۔ پھر کارڈ نہ لینے کا مقصد؟ یہ تم اس سے ہی پوچھو۔ کال کی تھی، وہ ریسیو نہیں کر رہی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تم بہن اور بھائی کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف بابر کے لہجے میں بے پرواہی تھی۔ امپاسبل ہے کہ تم کو وجہ معلوم نہ ہو، مگر فضول قسم کا سسپینس کریٹ کرنے کی پرانی گھٹیا عادت ہے تمہاری۔ اینی ویز میں خود جا کر معلوم کرتا ہوں۔ عاقفہ سے نخرے کسی اور کو دکھاؤ۔ اس کی کار رخ بدل چکا تھا۔ ہم لوگ دائروں میں چلتے ہیں، دائروں میں چلنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں، فاصلے نہیں گھٹتے۔ آرزوئیں جلتی ہیں، جس طرف کو جاتے ہیں منزل تمنا کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، گرد اڑتی رہتی ہے، درد بڑھتا جاتا ہے، راستے نہیں گھٹتے۔ صدمہ کتنا ہی گہرا ہو، اسے ایک دن گہرائی سے سطح زندگی پر ابھرنا ہی پڑتا ہے، خواہ دل میں نوحہ سر پٹکتا رہے۔ زندگی کا پتہ سانسوں کے زیر و بم سے ملتا رہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ تو وہ بھی زندہ تھی، اور حال میں واپس لانے میں عاقفہ جیسی مخلص و شفیق دوست اور بالی کی بے لوث محبت اور حد درجہ دیکھ بھال نے اس کو ان اندھیروں کی ہیبت ناک سے نکال لیا تھا جو اس کو زندہ ہی نگلنے کی صحیح میں تھے۔ جہاں آرا بھی اس معاملے میں تعاون کر رہی تھی، وہ بھی انشرا کی بگڑتی دماغی حالت سے خائف ہو گئی تھی کہ انہوں نے اسے سونے کی چڑیا جانا تھا اور اس کو اپنے من پسند طریقے سے کیش بھی کروا پائی تھی، اور وہ رنگ و بو کی دنیا سے ناتا توڑنے لگی تھی۔ ان کے سہانے سپنوں کو آگ لگنے لگی تھی۔ جب نیند نہ ہوگی پھر خواب کیوں کر نظر آئیں گے، خواب آنکھوں سے جدا ہو جائیں گے تو تعبیر کی بستی سے دل کس طرح آباد ہوگا۔ وہ پیشہ ور عورت تھی، عیش و طرب کی دل دادا، بد عمالیوں بے ضمیری کا مسکن جس کی ذات تھی، بڑھاپے کا سہارا جس نے انشرا کی ذات میں ہی محفوظ کیا تھا۔ ان دنوں روشن بھی تبلیغی جماعت کے ہمراہ افریقہ کے کسی دور دراز علاقے میں گئی ہوئی تھی، اور وہ
شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ طویل عرصے کے لیے گئی ہیں، وگرنہ وہ ان کا جینا دشوار کر دیتی ان حرکتوں پر جس سے وہ گناہ کی زندگی سے تائب ہوئی تھی۔ تب سے وہ ان کو بھی راہ راست پر لانے کی تلقین گاہے بگاہے کرتی رہی تھی، لیکن ہدایت بھی اس کو ہی ملتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہ دنیا دار عورت تھی، دولت جس کی طلب تھی، جس طلب کو پانے کے لیے ایک عرصہ قبل وہ انشرا کا انتخاب کر چکی تھی۔ ماسی چائے پیو گی؟ والی کی آواز پر پرسوچ نگاہوں سے انہوں نے دیکھا۔ پلا دو گی تو پی لوں گی، مگر چائے اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے لاتی ہوں۔ ان کو مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرا کر بولی، انشی یونیورسٹی کب سے جانا شروع کرے گی؟ ابھی پتہ نہیں ہے، وہ خاموشی کے خول سے تو باہر آئے جہاں چھپ کر بیٹھ گئی ہے۔ عاقفہ ہر روز فون کر کے اس کا حوصلہ بڑھاتی رہتی ہے، سمجھاتی بھی ہے۔ سچ سہیلی ہو تو عاقفہ جیسی جس نے دوستی کی مثال قائم کر دی۔ تمہاری دھمکیوں دھکوں کے باوجود وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی اور انشی کو حال میں لانے کی تابڑ توڑ کوششوں میں لگی رہی، اور اس کی حالت میں جو بہتری آئی ہے اس کا سہرا عاقفہ کے سر جاتا ہے۔ ہاں تم یہ بالکل درست کہہ رہی ہے، واقعی میں اس لڑکی کے حوصلوں کو داد دیتی ہوں۔ میری تمام کڑوی کسیلی باتوں کو اس نے ذرا بھی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور انشی کو کالز کرتی رہی ہے۔ چلو میں اس سے کسی دن معذرت کر لوں گی، بلکہ کسی دن کیوں، ابھی فون ملا دو، میں معافی مانگ کر کہوں گی۔ میری انشی ہو، جہاں اتنا بدلہ ہے وہاں اتنی اور مہربانی کرو، ذہنی طور پر بھی حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرے۔ وہ کھلے دل سے عاقفہ کی تعریف کر رہی تھی جو ان کی سخت مزاجی کی وجہ سے گھر نہیں آ رہی تھی، مگر فون پر وہ رابطے میں رہتی تھی۔ بہت اچھی لڑکی ہے وہ، اور یہی چاہتی ہے کہ وہ پہلے والی انچی بن جائے، ہنستی مسکراتی لڑتی جھگڑتی، کسی کو خاطر میں نہ لانے والی۔ چائے بھی پلاؤ گی یا باتیں ہی بناتی رہو گی؟ وہ جو چائے پکانے جانے کی بجائے وہیں بیٹھ گئی تھی جہاں آرا اس کو تیز نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، جا رہی ہوں، تم نے ہی پہلے باتیں کرنی شروع کی تھی، اگر نہ سنتی تو پھر الزام لگاتی کہ بدتمیز ہو گئی ہوں۔ وہ کسے آ کر بولی۔ مدثر صاحب کی صحت تیزی سے گر رہی تھی، ہر وقت کے ذہنی دباؤ، تناؤ، اعصابی بوجھ نے ان کو مزمحل و پسماردہ کر دیا تھا۔ عمرانہ سے ان کی شادی پسند کی تھی، خوبصورت و نکچڑی سی ماموزاد کزن اس کے دل کو اس وقت بہا گئی تھی جب دل نے کسی شریک سفر کی تمنا کی تھی۔ پھر یہاں معاملہ یک طرفہ نہیں تھا، عمرانہ کے بھی سپنوں کا شہزادہ وہیں تھا، آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ عمرانہ کو اپنانے کی خواہش کا اظہار گھر میں کیا تو زمرد اور صوفیہ نے ان کے فیصلے کو سراہا تھا، اور صوفیہ کی وہ گہری دوست تھی۔ عمرانہ بھابھی بن کر گھر آئے گی یہ سن کر ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ امی آپ بالکل خاموش ہیں، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ بھابھی اور بہن کی خوشی پر ماں کا سنجیدہ چہرہ ان کو چونکا گیا تھا۔ بات تو خوشی کی ہے کہ تمہیں کوئی لڑکی شادی کے لیے پسند تو آئی، مگر کیا امی آپ کو عمرانہ پسند نہیں ہے؟ وہ مضطرب ہونے لگا تھا۔ میرا خون ہے، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، مگر بھابھی اور بھائی کے بیجا لاڈ و پیار کے باعث اس کے مزاج بگڑ گئے ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہی ہے۔ ابھی رضوانہ کی شادی کو 1 سال ہی ہوا ہے، وہ ایک دن بھی سسرال میں سکون سے نہ رہ سکی، ہر روز کا جھگڑا ہے سسرالیوں سے۔ اب سنا ہے اس کا میاں دبئی لے کر جانے والا ہے، پھر بھی میکے میں ہی ہے وہ۔ ان کی آواز میں وسوسے پنہاں تھے، کیونکہ زمرد نے گھر میں بہو بن کر قدم رکھا تھا اور ہمیشہ بیٹی کی طرح رویہ رکھا تھا۔ عمرانہ اخلاق و مزاج میں زمرد کے پاؤں کی دھول بھی نہ تھی۔ امی آپ عجیب باتیں کرتی ہیں، رضوانہ آپ بھی اپنے سسرال میں کچھ بھی کریں، ہمیں کیا غرض؟ عمرانہ میری بھابھی بن کر ضرور اس گھر میں آئیں گی، اگر آپ کو اس کے مزاج سے شکایت ہے تو وہ بھابھی کے ساتھ رہ کر بدل جائے گی، اور ابھی تو یہی کہوں گی، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ عمرانہ بہت جلد ان کی بیوی بن کر گھر آ گئی تھی۔ شروع میں سب اچھا رہا تھا، سب خوش تھے، پھر چند ماہ بعد اس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ باہر سے جتنی خوبصورت تھی، اندر اس کے اتنی ہی بدصورتی بھری ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اس کا ہدف صوفیہ بنی تھی، شادی سے پہلے کی دوستی دشمنی میں بدل گئی تھی۔ وہ گھر کے کسی بھی فرد کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ جب وہ بلا وجہ امی اور زمرد سے بدتمیزی کرتی تو صوفیہ نے پہل اس کو پیار سے سمجھانے کی صحیح کی، اور جواباً وہ جب ہر لحاظ و مروت بالائے طاق رکھ کر اس کی بھی بے عزتی کرتی تو پھر ان کے درمیان محاذ آرائش شروع ہو جاتی تھی۔ اسی دوران وہ بیٹے کی ماں بن گئی تھی اور بیٹا پیدا کر کے گویا وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، کیونکہ زید اس خاندان کی پہلی اولاد تھا۔ منور اور زمرد کو شادی کے 6 سال بعد بھی اللہ نے اولاد سے نہ نوازا تھا۔ اس کی آمد پر گھر و خاندان میں بے تحاشا خوشیاں منائی گئی تھی، وہ سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ زید کی پیدائش نے عمرانہ کو حکمرانی عطا کر دی تھی، وہ پہلے ہی کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی، اب بھی کسی کی نہ سنتی تھی۔ مدثر کو شدت سے احساس ہونے لگا تھا اپنے غلط انتخاب پر، ماں کی بات نہ مان کر کہ انہوں نے پہلے ہی اس کی فطرت کے مطابق بتا دیا تھا۔ وہ ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھی، الٹا اپنے حکم پر ان کو بھی غلام بنانا چاہتی تھی جو بننے کے لیے وہ قطعی تیار نہ تھے۔
زید 3 سال کا ہوا تو صوفیہ کی شادی کر دی گئی اور وہ 1.5 سال بعد چند ماہ کی یتیم بچی گود میں لیے واپس گھر آ گئی۔ اس دوران کہیں تبدیلیاں آ گئی تھی، وہ بھی ایک بچی کے باپ بن گئے تھے۔ مائدہ اور سودا میں 1 ہفتے کا فرق تھا۔ عمرانہ کے ماں و باپ دنیا میں نہ رہے، لیکن عمرانہ کے مزاج و عقل پر کوئی فرق نہ پڑا تھا، بلکہ صوفیہ اور سودا کا آنا اس کو ذرا نہ بھایا تھا اور وہ آئے دن گھر میں ایک ہنگامہ لگائے رکھتی۔ اس کا کہنا تھا سودا اس کے بچوں کا حق کھانے آئی ہے، ہر وقت کی چخ چخ اس نے گھر کے ماحول کو خراب کر دیا تھا۔ امی و ابا نے آفر کی تھی کہ علیحدہ گھر لے کر رہو، مگر عمرانہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ یہاں وہ پانی بھی اٹھ کر پینا گوارا نہ کرتی تھی۔ علیحدہ گھر میں نوکروں کی فوج کے باوجود بھی ایسا آرام کہاں ملتا۔ ان دونوں کے درمیان سر تعلقات تھے، نہ وہ اس کے رنگ میں رنگتی تھی، نہ وہ اس کے حکم پر چلتا تھا۔ امی اور ابا یکے بعد دیگرے ان کا دکھ لے کر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور وہ ایک شام تھی جب ان کے پاس ان کے استاد کے گھر سے کال آئی تھی۔ کسی لڑکی نے گھبرائے لہجے میں پروفیسر محب اللہ کی خرابی طبیعت کی اطلاع دی تھی۔ روتے ہوئے وہ پریشان سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ عمرانہ نے چونک کر ان کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹیبل پر لوازمات دیگر برتنوں کے ہمراہ ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں کافی کے مگ تھے اور بھاپ نکل رہی تھی۔ اس نے انویٹیشن کارڈ آکفا کی ممی حور بانو کو دیا اور پھر زبانی دعوت کے رسمی جملے بھی ادا کیے تھے۔ حور بانو نے دعوت قبول کرتے ہوئے شرکت کی بھرپور یقین دہانی بھی کرائی تھی، لیکن جس کی خاطر وہ آیا تھا وہ کسی صورت دعوت قبول کرنے کو تیار نہ تھی، بلکہ بہت شدید ناراض تھی، اور وہ ابھی بھی خود کو خطا وار ماننے کو تیار نہ تھا۔ انشرا کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں وہی تحقیر و حقارت آ جاتی تھی جو انشرا کے لیے گویا وقف ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر تمہارا یہ آخری فیصلہ ہے، تم پارٹی میں نہیں آؤ گی؟ کافی کا خالی مگ وہ ٹیبل پر رکھتا ہوا نرم و دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ آپ کا بھی آخری فیصلہ ہے کہ آپ کسی صورت انشی سے معذرت نہیں کریں گے؟ آپ نے بہت بے عزتی کی ہے اس کی۔ معذرت؟ مائی فٹ، بے عزتی کی کیا بات کرتی ہو؟ وہ جس ٹائپ کی لڑکی، اس کے لیے عزت و بے عزتی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نوفل بھائی، آپ پر یہ باتیں سوٹ نہیں کر رہی۔ تم کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ تم کسی چیپ لڑکی کے لیے مجھ کو فورس کرو اور خود کو اس کا پابند بنا لو۔ ٹو مچ آکفا، تم اس سے نہ ملو تو بہتر ہے، بیکاز ہمارے دوست ہی ہماری شناخت ہوتے ہیں۔ وہ حسب عادت بے حد دھیمے لہجے میں اس کو قائل کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ آپ مجھے برابر ہرٹ کر رہے ہیں۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے سے آپ کی باتیں اور آپ کی نفرت و حقارت جو انشرا کے حوالے سے ہے وہی میرے لیے بھی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ نوفل بھائی؟ وہ روحان سی ہوئی۔ آپ کو ساری سچویشن بابر بتا چکے، ایک بات جو بالی نے مجھے بتائی وہ میں نے بابر کو اور بابر نے آپ کو، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ٹائپ کی لڑکی ہے۔ انسان خود پیدا نہیں ہوتا اور نہ وہ اپنے لیے خاندان منتخب کر سکتا ہے، اور نہ ہی لوگ یہ سب پیدا کرنے والی کی مرضی ہوتی ہے۔ میں اور آپ نیک و اچھے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، یہ رب کی مرضی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی طرح انشرا بھی بے قصور ہے کہ وہ خراب لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ نوفل بھائی، آپ کی باتوں میں پنہاں تیروں نے جو اس کی حالت کی ہے وہ میں نے دیکھی ہے، اور اس کی دیوانگی کی حدوں کو چھوتے دیکھ کر جو حالت میری ہوئی ہے۔ بڑھتے جذبات سے اس کی آواز گام گئی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ نوفل بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ابھرنے والے رنج و غم نے اس کو مضطرب سا کر ڈالا تھا۔ وہ میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی۔ میں نے ہمیشہ اس کو چٹان کی طرح مضبوط و محفوظ دیکھا تھا، کبھی وہ کسی بڑے سے بڑے شخص کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ہنسنا، مسکرانا، شرارتیں کرنا اس کی ہابی تھی۔ کبھی آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھے نہ تھے، بلکہ میں تصور ہی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کبھی رو بھی سکتی ہے۔ اب اس کو روتے دیکھا تو میرا دل سہم گیا، مجھے لگا میں مر گئی ہوں یا دنیا ختم ہو گئی ہے۔ پلیز آکفا، بی بریو گرل، جو ہنستا ہے وہ روتا بھی ہے، ہنسنا اور رونا انسانی فطرت ہے۔ تم اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہو؟ آکفا کا درد، آکفا کی تڑپ اس کے ضمیر کے کسی گوشے کو مضطرب کرنے لگی تھی۔ اس کے آنسو اس کے دل میں اترنے لگے تھے۔ لوگوں کا میرے بارے میں خیال ہے، میں خواتین کی عزت نہیں کرتا، مجھے صنف نازک سے کوئی بغض ہے، چڑ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میری بھی ماں ہے، چچی، پھپھو، مامی، کزنز، یہ سب عورتیں ہیں اور خود ساختہ دل سے میں ان کا احترام کرتا ہوں، عزت و پیار کرتا ہوں، کیونکہ جو رشتے عزت و احترام کے حجاب میں ملفوف ہوتے ہیں ان کی ہی میں عزت کرتا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ تمہاری دوست کی بے باکی پہلے دن سے اس کی اصلیت مجھے دکھا گئی تھی، اور میں سمجھ گیا تھا وہ کس ٹائپ کی لڑکی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میری اس سے ایک دن بھی نہ بن سکی تھی۔ پھر تم بھی تو ہو نا، تمہیں دیکھ کر کوئی نفرت و حقارت کا جذبہ اجاگر کیوں نہیں ہوتا؟ تم نے خود کو منوایا ہے ایک باحیا و با کردار لڑکی کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے، تبھی آج میں یہاں بیٹھا تمہیں منا رہا ہوں، وگرنہ مجھ جیسا بے حس بندہ کسی کی پرواہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے بحث کو سمیٹا۔
میں آپ کی نگاہوں میں اس لیے معتبر و باعزت ہوں کہ حجاب کرتی ہوں، انشی کی طرح شرٹ و جینس نہیں پہنتی۔ اگر آپ حجاب اور بے حجابی پر کردار کو پرکھیں گے تو یہ قطعی غیر دانش مندی ہوگی، کیونکہ بعض اوقات سر سے پیر تک حجاب میں لپٹی عورت کا باطن سراسر بے حجاب ہوتا ہے، اور ایک ماڈرن و بے حجاب لڑکی کسی غیر مرد کا غلطی سے چھونا بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا؟ غیر ارادی طور پر اس کے لہجے میں طنز در آیا تھا۔ میں اپنی بہن کے پاس آیا تھا، مگر یہاں تو کسی کی دوست محاذ کھولے بیٹھی ہے۔ وہ اس کی چوٹ پر مسکرا کر گویا ہوا۔ آپ کی بہن بعد میں بنی ہوں، پہلے کسی کی دوست تھی۔ عاقفہ، بس اب ختم کرو۔ گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا حق میں تم کو نہیں دوں گی۔ انشرا کے ساتھ جو ہوا اس کا دکھ مجھے بھی ہے۔ وہ ایک اچھی اور معصوم لڑکی ہے۔ اس کو لوگ بے شک برے ملے ہیں، مگر وہ خود نیک ہے، اور جو لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں ان کی خود مدد باری تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ تم نوفل بیٹے کو پریشان مت کرو۔ قربانے کو بالآخر مداخلت کرنی پڑی تھی۔ پروفیسر محب اللہ کو جگر کا سرطان تھا جو خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ بیوی کا عرصہ قبل انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اکلوتی بیٹی سالیہ کے ہمراہ رہا کرتے تھے۔ ان کی طبیعت خرابی پر سالیہ کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، اور پھر ان کے موبائل لسٹ میں پہلا نام ان کا ہی تھا۔ پھر وہ اکثر وہاں آتے بھی رہتے تھے۔ اس نے گھبرا کر ان کو ہی فون کر دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو لے آئے تھے۔ ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ کے بعد ان کی تکلیف میں کچھ افاقہ ہوا تو وہ کمزور لہجے میں سر جھکائے بیٹھی سالیہ سے مدثر کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، آپ نے اتنی رات کو مدثر کو پریشان کر دیا بیٹی۔ کیوں غیر سمجھ رہے ہیں سر؟ یہ میرے لیے سعادت ہے جو میں آپ کے کام آیا۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر گویا ہوئے تھے۔ گھر آنے پر عمرانہ نے پہلا سوال یہی پوچھا تھا کہ کہاں گئے تھے بھاگے بھاگے۔ وہ کوئی نیا ہنگامہ نہیں چاہتے تھے، سو اس کو سچ بات بتا دی تھی۔ وہ کئی لمحے ان کو گھورتی رہی تھی، پھر بولی تھی، کوئی اور نہیں ملا تھا؟ آپ کے علاوہ دوسرے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں؟ انہوں نے چپ چاپ کروٹ بدل لی تھی۔ فضول بات کا کیا جواب دیتے؟ پروفیسر محب اللہ کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جو کبھی کبھی ان کے پاس حاضری دیا کرتا تھا باقاعدگی سے چکر لگانے لگا تھا۔ سالیہ نیک اور باپردہ لڑکی تھی۔ روز آنے جانے کے باوجود بھی وہ بے تکلفی سے پیش نہیں آتی تھی اور زیادہ تر دوسرے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ آج کل اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ چند دن میں لڑکے کے گھر والے رسم کرنے آنے والے تھے۔ پروفیسر صاحب کی نازک حالت کے پیش نظر فوراً ہی نکاح اور رخصتی کا پروگرام تھا۔ انہوں نے تیاری کی ذمہ داری اس کو سونپی تھی، یہ کہہ کر، مدثر آپ سالیہ کے سگے بھائی بے شک نہیں ہیں، مگر منہ بولے بھائی تو ہیں۔ اس بیماری میں کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا سوائے آپ کے۔ میری دعا ہے آپ سدا خوش رہیں۔ عمرانہ ایک ایسی عورت تھی جس نے مدثر کو والدین اور بہن بھائی کے ساتھ بھی بیٹھنے نہ دیا تھا۔ وہ اس کی پوری روٹین سے واقف تھے، اور اب جو مدثر اپنے استاد کی تیمارداری میں لگا ہوا تھا، وہ بد نیت و بد فطرت عورت اپنی شکی نگاہوں سے ان معاملات کو دیکھنے لگی تھی۔ مدثر کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ کئی بار وہ اس کا پیچھا کر چکی تھی۔ پھر ایسا ہی ایک دن تھا جب ان کی مدثر کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی آرزو پوری ہوئی تھی۔ مدثر واش روم میں تھے۔ ماں ان کے سیل پر آنے والی کال نے چند لمحے ان کو بے حس و حرکت کر دیا تھا۔ ان کو احساس تھا مدثر کو وہ صرف نیچا دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ ان کی فطرت تھی۔ جو بھی ان سے وابستہ ہو جاتا تھا، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی بے جان شے، وہ اس کو بلا غیر شرکت اپنی ملکیت تصور کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مدثر اس کی باتوں میں نہیں آئے تھے، اور گھر کا ماحول سناٹوں اور وحشتوں کی نظر ہوتا چلا گیا تھا۔ ساس سسر کی ڈیتھ کے بعد ان کے لیے میدان تقریباً صاف ہو گیا تھا کہ منور گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرتے تھے۔ ان کی بیگم بھی ان کی طرح درگزر کرنے والی اور مفاہمت پسند تھی۔ اب صوفیہ اور اس کی بیٹی سودا رہ گئی تھی، جن دونوں کو وہ نکالنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ پروفیسر صاحب کی کال نے ان کے اندر ہشہ برپا کر دیا تھا، جو بہت عجلت میں کہہ رہے تھے، مدثر بیٹا جلدی آ جائیے، قاضی صاحب کو دیر ہو رہی ہے، کہہ کر رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ وہ ناگن کی مانند پل کھا رہی تھی۔ کچھ جہد مسلسل سے تھکاوٹ نہیں لازم، انسان کو تھکا دیتا ہے سوچوں کا سفر بھی۔ زندگی کی حقیقتیں بڑی بھیانک انداز میں اس کے سامنے آشکار ہوئی تھی، اور نہ کرتے ہوئے بھی اس کو سر تسلیم میں خم کرنا پڑا تھا اور اپنی ہستی کی نفی ماننی پڑی تھی۔ اور جس کا ماننا ایسا ہی تھا، گرا زہر کا پیالہ پینے کے بعد بھی اذیت بھری زندگی سے نجات حاصل نہ ہو، جان کنی کی کیفیت طاری تھی، لیکن پھر بھی مسکرانا تھا۔ رات نانی سے اس نے ایک ایک بات پوچھی اور خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انتقامی جذبے نے بیدار ہو کر اس کے اندر جینے کی نئی امنگ پیدا کر دی تھی۔ کئی ہفتوں بعد وہ آج یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، آج کتنے عرصے بعد تم کو مسکراتے دیکھ کر زندگی اچھی لگ رہی ہوگی۔ بس اب تا حیات اسی طرح مسکراتی رہنا۔ تمہیں خوش دیکھ کر ہی میں خوش رہتی ہوں۔ میری ساری خوشیاں ہی تمہارے لیے ہیں انشی۔ فرتے جذبات سے بالی کی آواز بھرا گئی تھی۔ انشرا اس سے لپٹ کر بولی،
میں جانتی ہوں بالی، تمہاری محبت و بالخلوص خلوص کو اگر تم اور عاقفہ میرا ساتھ نہ دیتی تو میں آج اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے قابل نہ ہوتی۔ تم لوگوں کی محبت و دوستی نے میری حیات کی ڈوبتی کشتی کو ساحل سے لگا دیا ہے۔ یہ انتقام و بدلہ لینے کی باتیں چھوڑ دو میری جان۔ تم اتنا کچھ ہونے پر بھی ماسی کی باتوں کا یقین کرتی ہو، تعجب ہے۔ ان کی کبھی کوئی بات سچ نکلی ہے؟ کبھی کچھ، کبھی ہر بات کو نیا موڑ دینا ان کی عادت میں شمار ہے۔ بالی نے اس کو ان کی باتوں سے اتفاق کرنے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ زیادہ نہیں، معمولی سا سچ و جھوٹ میں امتیاز کرنا میں بھی محسوس کرنے لگی ہوں۔ بلا شبہ نانی تو جھوٹ میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی ہے، مگر ان کے جھوٹ میں کہیں نہ کہیں سچ کی آمیزش لازمی ہوتی ہے۔ میں پھر بھی یہی کہتی ہوں، چھوڑو ان باتوں کو، دشمنی میں کچھ نہیں رکھا اور کہاں ڈھونڈتی پھرو گی اپنے دشمنوں کو۔ بالی پلیز، اگر تم میرا ساتھ دینا نہیں چاہتی تو تمہاری مرضی، میں تمہیں فورس ہرگز نہیں کروں گی، مگر مجھے بزدلی کی باتیں کر کے کمزور کرنے کی صحیح ہرگز مت کرو۔ اذیت و کرب بھرے دن جس طرح میں نے گزارے ہیں، ایسی ہی اذیت و عذاب ایک نہ ایک دن ان کو مبتلا نہ کر دو۔ تب تک خوشیاں مجھ پر حرام ہیں۔ وہ فضا میں گھورتی ہوئی مضبوط انداز میں گویا ہوئی تھی۔ میں ابھی بھی یہی مشورہ دوں گی کہ تم ماسی کی باتوں میں نہ آؤ انچی۔ اوکے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم خود بھی ڈرتی رہو اور مجھے بھی ڈراتی رہو۔ ابھی یونیورسٹی جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر نگاہ ڈالتی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ خاصے دنوں بعد یونیورسٹی جا رہی تھی۔ دل کی حالت عجیب تھی۔ لاکھ وہ بالی کے سامنے بہادر رو نڈر پن کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن دل میں انجانی سی گھبراہٹ و بے چینی بھی تھی۔ خوف و خجالت تھی کہ کس طرح اس سنگ دل و بے رحم شخص کا سامنا کرے گی جس سے آخری ملاقات بے حد تکلیف دہ و ناقابل فراموش تھی۔ اس نے لفظوں کی مار مار کر مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اس کے لفظ و لہجہ، اس کا انداز کسی بھی ذی فہم و احساس انسان کو ذہنی طور پر مارنے کے لیے کافی تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، لوگ اپنے جارحانہ رویوں، زہریلے لفظوں سے حساس لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کو اپنے اس گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ موسم نے ایک دم ہی تیور بدلے تھے۔ سارے دن کی حبس و گرمی نے شام ہوتے ہی بارش کی صورت اختیار کر لی تھی، جو رفتہ رفتہ بڑھتی چلی گئی اور پوری گھن گرج کے ساتھ برس رہی تھی۔ حسب معمول ہر طرف ملازمین کی چہل پہل موجود تھی کہ یہاں مکینوں سے زیادہ ملازم و ملازماؤں کی تعداد تھی جو اندر باہر پورے بنگلے میں دکھائی دیتے تھے، اور کل ہونے والی پارٹی کی وجہ سے سبھی متحرک دکھائی دے رہے تھے۔ ماما کے کمرے کا دروازہ لاک تھا، جس کا مطلب تھا وہ آرام کر رہی ہیں۔ امینہ بھی، ماما کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سامنے سے آتی ملازمہ کو دیکھ کر وہ فکر مند لہجے میں استفسار کرنے لگا تھا۔ جی جی بالکل طبیعت ٹھیک ہے بڑی بیگم صاحبہ کی، اس نے قریب آ کر نرمی و اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا۔ پھر ڈور لاکڈ کیوں ہے؟ ماما بے وقت ریسٹ نہیں کرتی؟ امینہ کی بات پر بھی اس کو تشفی نہیں ہوئی۔ سارا دن مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہے، عمرہ سے واپسی کے بعد سے بیگم صاحبہ کو آرام کہاں مل رہا ہے؟ روز ہی ڈھیروں مہمان چلے آتے ہیں۔ آج بیگم صاحبہ تھک کر آرام کرنے لیٹ گئی ہیں۔ اب کوئی مہمان آئے گا بھی تو میں باہر کے باہر ہی نپٹا دوں گی، مجھ سے بیگم صاحبہ کی بے آرامی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ امینہ کی بات پر وہ دھیمے انداز میں مسکرا کر بولا، ارے ایسا نہیں کیجیے گا امینہ بھی، مہمان تو رحمت ہوتے ہیں اور خوش نصیبوں کے گھروں میں ہی آتے ہیں، آپ اللہ کو ناراض مت کیجیے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں چھوٹے صاحب، بس مجھے تو بیگم صاحبہ کی صحت کی فکر رہتی ہے، وہ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی اور کمزوری بھی بہت ہو گئی ہے۔ آپ بے فکر رہیے، میں ان کی اچھی طرح سے کیئر کرتا ہوں۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ امینہ نے ان کو دعا دینے کے بعد پوچھا۔ کچھ دیر بعد لائیے گا، وہ کہہ کر اپنے روم میں آ گیا، جہاں گہری خاموشی اور اس کی پسندیدہ ایئر فریشنر نے استقبال کیا تھا۔ اپنے پاؤں کو جوتوں موزوں سے آزاد کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ آج طویل غیر حاضری کے بعد اس کو دیکھا تھا، زرد چہرہ، کمزور و لاغر وجود، بے اعتمادی سے اٹھتے ڈگمگاتے قدم۔ یہ لڑکی اس لڑکی سے بے حد مختلف تھی جو بہت اعتماد و بڑے کلوفر سے مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زیر کر دیا کرتی تھی، اور اب وہ ہرن کی مانی ڈری سہمی اپنی پرچھائی سے بھی خوفزدہ لڑکی تھی جو مقابل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا تو درکنار، نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہ رکھتی تھی۔ وہ بہت پہلے یہ تہیہ کر چکا تھا کہ انشا کی طرف نظر بھی نہ ڈالے گا، لیکن بابر اور عاقفہ نے جس طرح سے اس کی مظلومیت و پارسائی کا ڈنڈورا پیٹا تھا، اس کے حال زار کی لفظ بلفظ کہانی بار بار اور رو رو کر سنائی تھی عاقفہ نے، جس کو سن کر پہلے پہل تو یقیناً دل نہ مانا تھا۔ وہ اس کو بھی اس کی کوئی چال سمجھتا رہا تھا، لیکن آج بابر نے اس کو دور سے دیکھ کر کہا تھا، وہ دیکھو اس لڑکی کی جو حالت ہے وہ تمہاری وجہ سے، تم ہی سراسر اس کی اس بے اعتمادی و بدحواسی کے ذمہ دار ہو۔ پھر اتفاقیہ اس کی نگاہ بھی اس پر پڑی تھی اور وہ بری طرح گھبرا کر عاقفہ کے پیچھے ہو گئی تھی، اور اس کی وہ گھبراہٹ و سہمی حالت اس کے حساس دل کو شاکڈ کر گیا تھا۔ پھر وہ اس راستے سے ہی ہٹ گیا تھا
دشمن برابر کے وار کرے تو لڑنے میں مزہ آتا ہے اور پسپائی اختیار کرے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ انشرا کا لاغر وجود، چہرے کی زردی اور خوبصورت آنکھوں کا خوف اس کو نافہم احساس سے نبرد آزما کر گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ بیٹھا بے ربط سوچوں میں الجھا رہا، اور جب دل کا بوجھل پن حد سے سبا ہوا تو وہ کھڑکی کھول کر برستی بارش دیکھنے لگا۔ شام ابھی پوری طرح جوبن پر نہ آئی تھی کہ موسلادھار بارش نے ہر سو آدھی رات کی مانند اندھیرا پھیلا دیا تھا۔ نیچے لان میں لائٹس آن تھی۔ اس شدت سے برستی بارش میں ان روشنیوں کے سائے بڑے پراسرار لگ رہے تھے۔ غمگیر خاموشی میں بارش کے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس اندھیرے اجالے میں گمسم کھڑا نامعلوم کیا دیکھ رہا تھا۔ ماں اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ امینہ بھی، آپ جائیے، میں چائے کچھ دیر میں خود بنا لوں گا۔ وہ الجھے ذہن سے باہر ہی دیکھ رہا تھا جب کوئی دبے قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے مہکتا بازوؤں کا ہار پشت کی طرف سے ڈالا گیا تھا۔ آج سالیہ کی نکاح رخصتی تھی۔ محب اللہ کی طبیعت نازک تھی۔ ڈاکٹرز کا خیال تھا وہ کسی بھی لمحے کوما میں جا سکتے ہیں۔ اس خیال سے انہوں نے فوری طور پر نکاح رخصتی کی تیاری کی تھی۔ اصفہان پائلٹ تھا، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ محب اللہ کی حالت کے پیش نظر سادگی سے شادی پر تیار ہو گیا تھا۔ اس سادہ تقریب کا سارا انتظام مدثر نے سنبھالا ہوا تھا۔ سالیہ کی طرف سے ایک گواہ وہ بھی تھے۔ صبح سے بھاگ دوڑ میں لگنے کے باعث وہ چینج کرنے گھر آ گئے تھے اور ان کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ عمرانہ نے وہ کال ریسیو کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دی تھی۔ شومئی قسمت، ان دنوں رضوانہ بھی دبئی سے آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہنیں نکاح سے چند منٹ قبل ہی وہاں جا پہنچی تھی۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، انہوں نے جاتے یہ فلمی جملہ حقیقی لہجے میں کہا تھا۔ وہ ایک ہال روم تھا جہاں صوفوں پر مرد اور 2-3 خواتین برا جمان تھی۔ مہمانوں کی تعداد 7 نفوس پر مشتمل تھی۔ مولوی صاحب نے ابھی خطبہ شروع ہی کیا تھا کہ عمرانہ کی بلند و بالا آواز نے ان کو چونک کر خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہاں بیٹھے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ ناقابل فہم صورتحال تھی۔ محترمہ، آپ کون ہیں؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ مہمانوں میں سے ایک معمر شخص نے کھڑے ہو کر ان سے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ میں اس آدمی کی بیوی ہوں، 2 بچوں کا باپ ہے یہ۔ عمرانہ نے آگے بڑھتے ہوئے صوفے پر نگاہ ڈالی اور چونک گئی تھی کہ جس کو وہ مدثر سمجھ رہی تھی وہ کوئی اور دوسرا شخص تھا جو تعجب سے آنکھیں پھاڑے ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لوگوں کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ دوسرے کمرے سے اندر آتے مدثر نے سب سنا تھا۔ عمرانہ اور رضوانہ کو وہاں دیکھ کر اور عمرانہ کے الفاظ سن کر وہ حیرت و صدمے سے ساکت رہ گئے تھے۔ اچھا، یہ چال چالی ہے؟ تم نے پہلے سالیہ کے ساتھ وقت گزارا؟ عمرانہ، وہ صدمے سے بے قابو ہو کر آگے بڑھے تو رضوانہ ان دونوں کے درمیان آتے ہوئے تیز لہجے میں گویا ہوئی۔ خبردار، جو تم نے میری بہن پر گرم نگاہ بھی ڈالنی چاہی۔ آپ دیکھ رہی ہیں وہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ غم و غصے سے وہ پاگل ہو رہے تھے۔ سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اندر کمرے میں بیٹھی سرخ سوٹ میں سادہ سی دلہن بنی سالیہ کی حالت ابتر تھی۔ باہر کی تمام آوازیں واضح طور پر اندر سنائی دے رہی تھی۔ محب اللہ جو پہلے ہی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا تھے، اندر آتی آوازوں نے ان کو بالکل گمسم کر دیا تھا اور شدید تکلیف چہرہ سے عیاں تھی۔ بکواس عمرانہ نہیں تم کر رہے ہو۔ روز فون کرتی تھی عمرانہ، روتی تھی، بلکتی تھی، تمہاری بے وفائی تمہاری عیاشیوں کا بتاتی تھی جو تم یہاں پروفیسر کی بیٹی کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور تم نے بھی خوب سلا دیا اپنے استاد کو، دل بھر کر اس آوارہ لڑکی کے ساتھ وقت گزارا اور اب اپنی اترن کسی شریف آدمی کے سر تھوپ رہے ہو۔ رضوانہ کی آواز تھی یا قیامت کا نکارہ۔ پھر کچھ باقی نہ رہا تھا، نہ لفظوں کا وزن رہا تھا، نہ زبان پر تاثیر۔ سب کچھ حروف غلط کی مانند مٹتا چلا گیا تھا۔ لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں، جو سنتے اس پر یقین کر کے صداقت کی مہر لگا دیتے۔ بارات واپس چلی گئی تھی۔ وہ کسی کو بھی قائل نہ کر سکے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا عجیب موڑ تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی اور سالیہ کی بے گناہی کا یقین دلانا چاہ رہے تھے۔ وہ حق پر تھے، سچ کہہ رہے تھے، کوئی جھوٹ سمجھ کر لفظوں کی نگاہوں کی سنگ باری کر رہے تھے، اور جس نے جھوٹ بولا تھا، بہتان لگایا تھا، وہ لوگوں کی نگاہوں میں سچی و مظلوم بن گئی تھی۔ کس طرح سے کھایا ہے دھوکہ، کیسے بتاؤں میں؟ اپنوں کے مشورے تھے، سازشوں کے ساتھ ساتھ، جن کو ہم اپنا کہتے تھے، بڑے مان سے صف بہ صف کھڑے تھے، دشمنوں کے ساتھ ساتھ۔ ساحلے چند گھنٹے دلہن کے روپ میں رہی تھی اور یہ روپ اس کو راس نہیں آیا تھا۔ پھر کسی بیوہ کی طرح اس کو اجڑنے میں بھی ٹائم نہ لگا تھا۔ محب اللہ جو بیٹی کی خوشی دیکھنے کے متمنی تھے، بسنے سے قبل ہی بیٹی کو اجڑا دیکھ کر وہ 2 دن موت و زیست کی کیفیت میں رہنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ سالیہ اب بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ محلے پڑوس کے لوگ جو بارات واپس جانے کے قصے سن چکے تھے، وہ اس سے ہمدردی کرنے کے قائل نہ تھے، بلکہ کچھ بے ضمیر لوگ اس کو لوٹ کا مال سمجھ کر لوٹنے کی تگ و دو میں لگ گئے تھے۔
مدثر گومگو کی حالت میں تھے۔ رسوائی جھوٹ ہو یا سچ، رسوائی ہوتی ہے۔ انہوں نے بہت چاہا وہ بھی پڑھ کر وہاں قدم نہ رکھیں، مگر محب اللہ کی طبیعت اور پھر رحلت نے ان کے ارادے کمزور کر دیے تھے، اور اب صالح کی ڈری سہمی کالز آنے لگی تھی کہ کوئی پراسرار نقل و حرکت وہ مسلسل دروازوں اور کھڑکیوں پر محسوس کرنے لگی ہے۔ یہاں پر انہوں نے منور بھائی کو رازدار بنایا اور ان کی اجازت لے کر صالح سے شادی کر لی تھی۔ دوسرے کے لیے کھودنے والے گڑھے میں عمرانہ خود ہی گر گئی تھی۔ مدثر کی دوسری شادی پر عمرانہ کو جو تماشا کرنا تھا وہ اس نے بڑھ چڑھ کر کیا۔ اس کی 200 دھمکیوں کے باوجود انہوں نے صالح کو طلاق نہ دی تھی۔ البتہ یہ بات ضرور مانی تھی کہ صالح کو لے کر علیحدہ بنگلے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ یہیں سے ان کے درمیان جدائی و بیگانگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ عمرانہ نے ان کے ساتھ گھر والوں پر بھی کہیں شرائط عائد کر دی تھی کہ صالح کبھی بھی اس گھر میں قدم نہ رکھے گی، گھر کا کوئی فرد صالح سے نہیں ملے گا، وغیرہ وغیرہ، اور ان کی پہلی والی کچھ شرائط مان لی گئی تھی کہ وہ آج تک وہاں نہ گئی تھی اور نہ ہی کسی نے یہاں قدم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے بعد کوئی یہاں سے گیا تو وہ شاہ زیب تھا، اور شاہ زیب کو بھی وہاں پر داخلے کی اجازت صحت نہیں دی تھی۔ ماں کو سمجھا بجھا کر دقتوں کے بعد مدثر آپ سوئے نہیں؟ میں سمجھی آپ سو رہے ہیں، ڈسٹرب نہ ہو جائیں، اس خیال سے میں ادھر آئی نہیں تھی۔ کافی لاؤں آپ کے لیے؟ صالح وائٹ اور بلو پرنٹڈ سوتی ساڑی میں ملبوس تھی۔ ان کی آواز مدثر کو ماضی کے سرابوں سے واپس لے آئی تھی۔ انہوں نے پرسوچ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ سانولی رنگت، عام نکوش، دبلا پتلا سراپا، سادہ جوڑے میں سیاہ بالوں کی تعداد سفید بالوں سے قدرے کم تھی۔ آنکھوں پر نظر کی اینک لگائے وہ ایک بہت عام صورت عورت تھی۔ وہ ان کے ساتھ باہر جاتے تو لوگ رشک کی نگاہ سے صالح کو دیکھتے تھے کہ ایک خوبرو پروقار باروب مرد کے ساتھ چلتی وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ آج آپ پھر ماضی کی خاک چھاننے لگ گئے ہیں، معلوم بھی ہے اس ریت میں سوائے نوکیلے کانٹوں پتھروں کے کچھ اور نہیں ملے گا۔ وہ ان کی نگاہ شناس تھی۔ ڈاکٹر نے آپ کو سوچنے سے منع کیا ہے، پھر بھی آپ بے معنی سوچوں کے صحراؤں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ ریسٹ کریں، میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔